اپنے سب میڈیا والے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ اس ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائے. اور یہ ہنگامی پریس کانفرنس آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اڈیالہ کے باہر ہمیشہ کی طرح جس طرح تمام بنیادی شہری حقوق اور قوانین کو روندا جا رہا ہے، آج سیاسی ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہمارے رہنما ہیں ان کو اور عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کی تینوں بہنوں کو، اور عمر ایوب جو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو، اور احمد بچر صاحب کو، زرتاج گل کو اور حامد رضا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ فسطائیت اور بربریت کی ایک ایسی مثال ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ دیکھیں کہ کس لیول پر یہاں پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. یہی واقعہ 2 ہفتے پہلے جب ہم ہائی کورٹ اسلام آباد کے فل بینچ کے ڈیسیژن کو پوری طرح فالو کرتے ہوئے، جس میں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا تھا کہ ہر منگل کو 6 وکلاء کی اور خان صاحب کی، عمران خان کی فیملی کی ملاقات ہوگی، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے 3 مہینے انتظار کیا اور 3 مہینے کے بعد ہمیں ٹائم ملا. مجھے بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار اور مبشر رحمان جو کہ صدر لاہور بار ہیں، ہم دونوں وہاں پر گئے ٹوٹل ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کرتے ہوئے، اور 6 لسٹ ایک دن پہلے جیل انتظامیہ کو دے دی گئی اور ہم یہاں سے لاہور سے گئے ایک دن پہلے، لیکن ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی. اور خان صاحب کی فیملی کو بھی اس وقت 4 ہفتے سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو پورا دن ہم وہاں پر احتجاج کیا اور اس کے بعد اس دن بھی انہوں نے اسی طرح غیر قانونی طور پر اریسٹ کیا، ورکرز کو مارا پیٹا، جس کی ہم نے شدید الفاظ میں یہاں اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فورم سے بھی مذمت کی تھی. آج پھر اسی طرح ہوا ہے. آج عمران خان کی فیملی کو 6 ہفتے غالباً ہو گئے ہیں. راجہ صاحب آپ کو صحیح بتائیں گے، میرے خیال میں 6 ہفتے سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فل بینچ کو فالو کرتے ہوئے جو ایک لسٹ دی جاتی ہے جیل انتظامیہ میں اس میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی. اور جو ایسے لوگ ہیں جو کہ بلو آئیڈ لوگ ہیں، جن کے وہ اپنے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ بغیر کسی لسٹ کے، بغیر نام دیے ہوئے وہ اسٹیٹ میں جاتے ہیں اور ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. نہ خان کو باہر کے حقائق کا علم ہے، نہ ہی اندر خان کیا کہتے ہیں اس کا کوئی باہر پتہ ہے. اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور آج یہ جو غیر قانونی اریسٹ ہوئی ہے، اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ ہم جب تک رول آف لا یہاں پر قائم نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. پرزنرز میں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کی فیملی کو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح جو پرزنرز کی فیملی ہوتی ہے ان کا بھی رائٹ ہے کہ پرزنرز کو ان سے ملایا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ہمیں جو ہے ایک ملک کے مقبول ترین لیڈر سے نہ اس کے رہنماؤں کو دیا جا رہا ہے، نہ اس کے ورکرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو اسی سلسلے میں اب مزید بات جو ہے وہ ڈیٹیل سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کریں گے آپ کو. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج جو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ہم التجا لے کر نہیں کھڑے، ہم اپنے حق پر کھڑے ہیں. عمران خان کے حق پر کھڑے ہیں، عمران خان کی فیملی کے حق پر کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کا جو حق ہے اس کو لے کر کھڑے ہیں. اور یہ حق ہم منوا کر چھوڑیں گے. عدالت مان چکی ہے، قانون مان چکا ہے. اب تمسخر اگر اڑایا جا رہا ہے تو عدالت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں کئی دنوں سے دائر کی ہوئی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ نہیں رہی. کل صبح ہم مزید درخواستیں دائر کریں گے. ہم عدالت کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے تو اس بےہودگی کو ختم ہونا ہوگا. جو عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، عدالتی حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے، اس عمل کو رکنا ہوگا. ہم پاکستان کے ہر سنجیدہ شہری سے کہتے ہیں کہ اٹھو، آواز اپنی بلند کرو. اگر اس ملک نے جنگل نہیں بننا، اس ملک نے اگر قبرستان نہیں بننا، تو ہم سب کو آواز بلند کرنی ہوگی. آج جو ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے ہم بول رہے ہیں. آپ اگر ایک عدالتی حکم کو نہیں مانتے تو آپ کسی عدالتی حکم کو نہیں مانیں گے.
ایک اصول ہے، اصول کو اگر آپ ایک کے لیے ختم کرتے ہیں تو آپ اس کو 25 کروڑ کے لیے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں پورے پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں، یہ معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف عمران خان کی بہنوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف عمران خان کے رفقا کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس ملک میں قانون کی بقا کا ہے، اس ملک میں شرافت کی بقا کا ہے۔ کیوں ان 3 بیویوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کیوں وہاں جانے والے ان کے رفقا عمر ایوب خان، صاحبزادہ حامد رضا، احمد بچر جو پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، زرتاج گل صاحبہ جو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، کیوں ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ان کو وارنٹ دکھا کر وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے۔ تو ہم پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں للکارا جا رہا ہے، ہمیں ہر روز یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، اس ملک میں شرافت نہیں ہے۔ کب تک ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ہم خاموش کل بھی نہیں تھے، لیکن آنے والا دن مزید اس میں دیکھے گا، ہمارے جذبے میں، ہمارے عزم میں اضافہ ہر روز ہوگا۔ آپ ہمارے عزم کو، ہمارے جذبے کو توڑ نہیں سکتے۔ ہم کسی کرنل صاحب کی جنبش ابرو کے منتظر نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کرنل صاحب اجازت دے تو ہم آگے بڑھیں، ہم جیل میں جائیں۔ ہمارے پاس ایک حق ہے، قانون ہمیں وہ حق دیتا ہے، آئین ہمیں وہ حق دیتا ہے، عدالتی فیصلے ہمیں وہ حق دیتے ہیں، تو ہم یہ حق لے کر رہیں گے۔ ہماری جد و جہد قانون کے لیے ہے، آئین کے لیے ہے، شرافت کے لیے ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو، ان کے رفقا کو، 4 افراد جن کو گرفتار کیا گیا ہے آج، اور 3 بہنوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اگر یہ رہائی نہیں ہوتی تو ہم اگلا لائحہ عمل انشاءاللہ طے کریں گے۔ پاکستان کی سڑکیں وسیع ہیں، آپ ہر سڑک کو بند نہیں کر سکیں گے۔ ہم انشاءاللہ ایک آئینی جد و جہد برقرار رکھیں گے، اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہوگی، وکلاء ہمارے ساتھ ہوں گے، ہر وہ شہری جو ہمدرد ہے، جو محب وطن ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجئے، اس ملک کو آپ انتشار کی جانب دھکیل رہے ہیں، یہ مت کیجئے۔ اس ملک کو ضرورت ہے استحکام کی، اس ملک کو ضرورت ہے زخموں پر مرہم رکھنے کی، آپ زخموں کو اور گہرا نہ کیجئے۔ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو عمران خان کی بہنوں کو، چھوڑو ان کے سیاسی رفقا کو، قانون اور آئین کے مطابق، عدالتی احکامات کے مطابق ان کی ملاقاتیں جاری کرو۔ عمران خان کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان کی آواز پاکستان کے عوام کے دلوں میں، ذہنوں میں گونجتی ہے، آپ اس آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ آواز بہرحال گونجے گی، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ آپ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس کے حاشیے میں ایک بدنما داغ بھی نہیں ہوگے، جبکہ عمران خان اس دور کو مرتب کرنے والا ہے۔ کہاں تک عمران خان کی آواز کو بند کرو گے؟ چھوڑ دو اپنا یہ رویہ تمہیں صرف ناکامی کی جانب لے جائے گا۔ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے، ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی عوام کی آواز ہیں، اور فتح ہماری ہے۔ آپ جن کے لیے یہاں پر آواز اٹھانے آئے ہیں وہ تو ان کو تو رہا کر دیا گیا ہے، وہ تو ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی آ چکی ہے، تو آپ کس کے لیے دیکھیں ان کو اگر 7 گھنٹے محبوس رکھا گیا ہے تو یہ کیا صحیح ہے؟ کیا کل آپ اور میں وہاں جائیں، ہمیں اٹھا لیا جائے، ہمیں بہنوں میں ڈالا جائے، ہمیں بند کر دیا جائے، مارا پیٹا جائے، تو یہ صحیح ہے کیا؟ کون کہتا ہے کہ 7-8 گھنٹے کسی کو اٹھا لینا اور اس کو حب سے بیجا میں رکھنا قابل قبول ہے؟ ابھی تک نہیں چھوڑا گیا۔ ویسے بھی لاسٹ ٹائم بھی ان کو مارکی میں رکھا گیا تھا، رات 12 بجے تک ان کو مارکی میں رکھا گیا اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں کوئی اطلاع نہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے، پرچے درج کیے گئے ہیں، ان کو اب مہینوں سالوں خجل خوار کیا جائے گا۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہے، قانونی عمل کو استعمال کرنا آواز کو دبانے کے لیے، یہ سراسر دہشت گردی ہے۔ یہ آپ کا کہنا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں بالکل لغو بات ہے، ان کے خلاف پرچے کٹے ہیں، ان کو وارنٹ دکھایا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے بھائی کو ملنے آئی تھی، یہ جرم ہے ان کا۔ کس لیے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوا؟ کیا مقدمہ ہے جو ان کے خلاف قائم کیا گیا ہے؟ تو ہم سب کو غور کرنا ہوگا کہ ہم سب یہاں پر نشانہ ہیں جبر کا۔ کوئی بھی مقدمہ آپ کے خلاف، میرے خلاف درج ہو سکتا ہے۔ میرے خلاف 18 دہشت گردی کے مقدمے پچھلے 2 مہینوں میں درج ہوئے۔ کون سی دہشت گردی ہے جو میں نے کی ہے؟ میری تمام زندگی انتظار پنجوتا کو غائب کیا گیا، اٹھا کے لے گئے اور کہا یہ اغواکاری تھی۔ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا؟ اغواکاری کی بنیاد پہ چلے گا؟ دہشت گردی کے پرچوں کی بنیاد پر چلے گا؟ ہم ایسے ملک کو نہیں مانتے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے، شرافت کے مطابق ملک کو چلانا ہے۔ سلمان صاحب جب آپ یہاں پر جمع ہونے کی آپ نے کال دی تھی، پریس کانفرنس کی کال دی تھی، تو باہر پولیس کی بھاری نفری جمع ہو گئی، تو لگ رہا تھا کہ یہاں پر بھی گرفتاری ہوگی، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں۔
ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں کوئی ڈر نہیں ہے. گرفتاری بہت معمولی بات ہے. ہم اب نکلے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے جو 78 سال سے اس ملک میں حاصل نہیں ہوا. 78 سال سے اس ملک میں جبر کی حکومت ہے، فسطائیت کی حکومت ہے. ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. حقیقی آزادی واقعتاً ایک نصف العین ہے جو ہم لے کر چھوڑیں گے. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے، یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ اس ملک میں زبان بندی نہ ہو، لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے، جھوٹے پرچے نہ کاٹے جائیں. ویسے بھی 3 سال میں جتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اگر گرفتاریوں کے خوف سے کسی نے ڈرنا ہو تو بہت ٹائم ہے 3 سال. آپ یہ گرفتاریاں کر کے یا اس طرح کے اقدامات کر کے بزدلانا، آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، لیکن آپ ان کو دبا نہیں سکتے، ان کی آواز کو نہیں دبا سکتے. وہ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے. وہ اس شعور جو کہ خان نے ان کو دیا ہے، وہ اس کے بالکل، یہ گرفتاریاں بالکل مائنر چیزیں ہیں. آپ کے سامنے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور گرفتاری تو بہت ایک چھوٹی سی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر کسی قسم کی کال بھی نہیں دی. ہم نے صرف پریس کانفرنس کے لیے آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے. کسی اور کو، صرف کیبنٹ ہیں جو یہاں پر موجود تھے، صرف وہ دوست ہیں. ہم نے کسی کو کال نہیں دی تھی، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے عوام کو اس فسطائیت کو ان کے نوٹس میں لیں. اور یہ جو بار بار دیکھیں ان کا قصور کیا ہے، وہ صرف اپنے اس کی فیملی اور جو رہنما ہیں وہ اپنے لیڈر کو ملنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ہائی کورٹ نے، فل بینچ نے، راجہ صاحب اس کو ہیڈ کرتے رہے. جو فیصلہ آیا ہے اس میں پورا ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے. ہر منگل کو میٹنگز ہوتی ہیں اور جمعرات کو میٹنگز ہوتی ہیں. اس کو فالو کرنے کے بعد انہوں نے جا کر پورا ایک پروسیجر اڈاپٹ کر کے ڈیو پروسیس آف لا وہاں پہنچے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ کس وجہ سے انہوں 1 منٹ کے لیے بھی گرفتار کیا جائے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جی بالکل آیا عمل ہوگا. دیکھیں، ہم ابھی تک جو حکمران ہیں، جو مقتدرہ ہے، ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے، شرافت کی جانب بڑھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو تاریخ میں زندہ قومیں کرتی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بہت بڑا یہاں پہ ہنگامہ پیدا ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے کہ اس ملک میں ہنگامہ ہو. ریاست چاہتی ہے کہ اس ملک میں جبر ہو، لوگوں کو مارا پیٹا جائے، اور پھر لوگ جواب میں ضرور بات کریں گے، ضرور اپنی آواز بلند کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام سے ان کے حقوق چھین لیں، چار دیواری کو پامال کر دیں، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور لوگ خاموش ہو جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ میں. پاکستان کی قوم مردہ قوم نہیں ہے.